السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ایپیسوڈ نمبر 6 آف جانم، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر. باقی آپ کو پتہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا. کوئی چارج نہیں اس پہ. تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں. اس کا رخ اپنے گڈے کے کمرے کی جانب تھا. کل پہلی دفعہ وہ اس کے بغیر سوئی تھی. وہ جانتا تھا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. خلاف توقع فیضی اور فرحان ریبا سے پہلے اٹھ چکے تھے. اس کی نیند حرام نہ ہونے کے خیال سے وہ بنا لائٹ آن کی کمرے سے چلے گئے تھے. ریان نے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردہ ہٹایا تو پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا. سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ہلکا سا کسمساتی تکیے کو منہ پر رکھ کر دوبارہ سو گئی تھی. بے ساتا سی مسکراہٹ ریان کے لبوں پر پھیلی. وہ اپنے دونوں سائڈ بہت سارے تکیے رکھے. اپنے فش کے چھوٹے سے باؤل ایکویریم کو سائڈ ٹیبل پر رکھے. ایک ہاتھ اس میں ڈالے سو رہی تھی. ریان نے سب سے پہلے اس کا ہاتھ ایکویریم سے اس کا ہاتھ نکالا، جسے وہ تھوڑا سا بھی ہلاتی تو وہ گر جاتا. چھوٹی سی سنہری گولڈ فش اسے حیدر نے لا کر دی تھی، جو ہمیشہ اس کے کمرے میں رہتی تھی. پر ریبا اس سے اتنی اٹیچ نہیں تھی کہ اسے اپنے پاس رکھ کر سوتی. داجان کا گڈا بڑھ کر آہستہ سے اس کے ہاتھ سے تکیہ ہٹا کر اس کے گال چومے. اس کا لمس محسوس کرتے وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی. داجان کا بچہ، رات سوئی نہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے تشویش سے پوچھ رہا تھا. نیند نہیں آ رہی تھی؟ آپ کا ہاتھ بھی نہیں تھا نا؟ آنکھوں کو کھولتی وہ اب بھی نیند میں ہی تھی. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہتی اس کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی. معاف کر دیں داجان کو میری جان، میری وجہ سے میرے بچے کو نیند نہیں آئی. اس کی آنکھوں کو چومتا وہ شرمندہ سا بولا تھا. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس ہوتی تھی، تو پھر کل رات اس نے یہ بات کیسے نظر انداز کر دی. نہیں داجان، پھر میں اس کے ساتھ سو گیا تھا. اس نے جلدی سے باؤل ایکویریم کی جانب اشارہ کیا. اپنے داجان کو ان کا گڈا شرمندہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے ساتھ نیند آئی میرے بچے کو؟ ریان نے مسکراتے اس کی تقلید میں دیکھا، جہاں اب اس کی فش پانی میں ہلکورے لیتی اوپر نیچے ہو رہی تھی. ہاں داجان، اب میں حیدر کو بھی مس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے وہ نہیں آئیں گے، اسی لیے میں اسے اپنے پاس لے آیا. حیدر کی کل کی بات یاد کرتی وہ اداس سی ہوتی. ریان کو کل کی ساری باتیں بتا رہی تھی. ریان نے گہری نظروں سے اس کے اداس چہرے کو دیکھا. داجان، میں ان کی بیوی بناؤں نا؟ وہ اسی لیے تو روز آتے تھے، جیسے حفصہ آپ کی بیوی بن کر آئی ہیں. پھر حیدر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنی منطق ریان کو سمجھانے کی. ریان اب بھی گہری نظروں سے اپنی بہن کے چہرے پر مختلف رنگ دیکھ رہا تھا. وہ تو سمجھ گیا تھا جو وہ سمجھا نہیں پا رہی تھی. اچھا چلیں، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جائیں. ناشتے کے لیے فیضی کو بھی بتا دیں میرے گڈے کو کیا کھانا ہے. میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں نیچے. پیار سے اس کی آنکھوں کو چومتے وہ اس کی توجہ ناشتے کی جانب کروا کر باہر نکلا. ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا. مطلب حیدر نے جو کہا وہ کر رہا ہے. ریبا کی بے چینی بھی اس سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. اب اسے صحیح وقت پر ریبا سے بات کرنی تھی، جو کہ یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا. ریبا کے تو گمان سے بھی بہت دور تھا کہ اس کے داجان کبھی اسے خود سے الگ بھی کریں گے. ہائی بھائی، میں بتا رہا ہوں، اگر اب بھی آپ سنگل ہی رہے نا تو حریم موٹی سے ٹکرا کر اپنی جان دے دوں گا. رحم کریں اپنے معصوم چھوٹے بھائی پر. جلدی سے آپ بھی کچھ لڑکی پٹا کر شادی کر لیں. آپ کے بعد ہی تو میرا نمبر آئے گا نا. بریڈ کو مہارت سے ٹوسٹر سے نکالتا وہ اپنی ازلی دہائیوں میں بھی مشغول تھا. ہو گیا تمہارا، اب جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، آج لیٹ نہیں ہونا چاہیے. حفصہ کا پہلا دن ہے آج ہمارے گھر پر. کانچ کے برتن نکالتا وہ سلیقے سے ٹرے میں سجا رہا تھا. اس کی فضول گوئی پر متنبی انداز میں بولا، ارے بھیا جبھی تو دیکھیں میری چاند ستاروں جیسی دلہن آ جائے گی تو اپنے سرتاج کے ساتھ آپ کی بھی خدمت کرے گی. جو اس کو جگ میں ڈالتا وہ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا. فرحان نے ایک بڑا آلو اس کی جانب پھینکا جو سیدھا اس کی کمر میں لگا تھا. یا اللہ، آج ہی میرے کھڑوس بھائی کی ملاقات کسی پیاری سی سنڈریلا سے کروا دے جو اپنا جوتا بھائی کے پاس بھول جائے. ڈرامائی انداز میں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے بلند آواز میں اپنی بے تکی باتیں کر رہا تھا جب آلو سیدھا اس کی کمر میں لگا. آپ بھیا کیا کر رہے ہیں یار؟ یہی وجہ ہے کہ اتنی اچھی شکل ہونے کے باوجود کوئی لڑکی نہیں پٹی آپ سے. آلو دور سے لگنے کی وجہ سے وہ بلبلا اٹھا تھا. فرحان بھیا، میں بھی داجان کے لیے کچھ بناؤں گا. سوری میں لیٹ ہو گیا. بھیگے چہرے کو ایک آستین سے رگڑتی وہ عین فرحان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی. وہ شاید ابھی فریش ہو کر آئی تھی. چہرے کو خشک کیے بغیر ہی وہ ان کے پاس آ گئی تھی. اٹھ گئی بھائی کی جان، اس کو اسمائل دیتے فرحان نے اپنے قریب کیا. عام طور پر وہ ان دونوں سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی. سٹینڈ سے صاف تولیہ اٹھا کر اس کا چہرہ خشک کیا. وہ جانتا تھا یہ کام بھی روز ریان کرتا تھا. جب ریبا آج چہرہ خشک کیے بغیر ہی کچن میں آ گئی تھی. ریان اس کے اٹھنے کے بعد باقاعدہ اسے تیار کرتا تھا. یہ سلسلہ بچپن سے آج تک ویسا ہی تھا. بھائی نے اپنے گڈے کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا ہے. انگلیوں سے ریبا کے بالوں کو سنوارتا وہ باغور اسے دیکھتے سوچ رہا تھا.
کیا بناؤ گی میری جان تم؟ ساری چیزیں ریڈی ہیں۔ ہاں میں بیچارہ صبح سے اٹھ کے بنا رہا ہوں۔ فیضی کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ کچھ بھی بنا لوں گا، آج داجان کی اسپیشل مارننگ ہے نا، میں بھی اسپیشل بنانا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر وہ التجائی انداز میں کہہ رہی تھی۔ فرحان نے بے ساختہ اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا۔ اس کا انداز بہت منفرد ہوتا تھا، کسی کو بھی خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دینے والا۔ ریبا میری بہن، داجان کی اسپیشل مارننگ ہے، اسی لیے تو تم کچھ بھی نہ بناؤ، فیضی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ فوراً ہی برا مان گئی تھی۔ تم اپنے کام پر دھیان دو، بن گئی ساری چیزیں، باقی کی چیزیں راستے میں کسی بیکری سے لیتے آنا۔ اب جلدی جاؤ، حریم کو لے کر آؤ۔ ریان بھائی اور حفصہ کے نیچے آنے سے پہلے سب ریڈی ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ روتی یا زیادہ خفا ہوتی۔ فرحان نے فیضی کو جھڑکا۔ بھیا پلیز نا، میں 6 من کی بیبی ایلیفینٹ کو لینے نہیں جاؤں گا، شادی ریان بھائی کی ہوئی ہے، سزا مجھے مل رہی ہے۔ حریم کو لینے جانے کا سن کر وہ بدمزہ ہوا۔ فیضی جلدی اپنی شکل گم کرو یہاں سے، اور خبردار جو اس بچی کو راستے میں کچھ کہا تو۔ ہاتھ میں پکڑی چھری اس کی جانب کرتے اس نے وارننگ دیتے انداز میں کہا تھا۔ اچھا نا، جا رہا ہوں، آپ تو قتل کرنے پہ آ گئے ہیں۔ دونوں ہاتھ کھڑے کرتا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ آ جاؤ، تمہیں ایک چیز بنانا سکھاؤں میں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ریبا کی جانب متوجہ ہوا۔ شیلف کی سائڈ پر چھوٹی سی ٹیبل رکھ کر اسے چڑھایا۔ ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کیبنٹ اور شیلف تک بمشکل پہنچ پاتا تھا۔ بھائی آپ کہیں گے تو میں پٹا لوں گا آپ کے لیے لڑکی، کاؤنٹر سے سر نکال کر فیضی نے جاتے جاتے کہا۔ بدتمیز، وہ بڑبڑاتا ہوا ریبا کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ارتضیٰ مینشن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگانے کے بعد ہان پر ہاتھ رکھ کر وہ آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ او کدو کی شکل والے، تمہاری بارات آ رہی یہاں، جو بینڈ باجا کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں حریم تن فن کرتی آئی تھی، گاڑی کا دروازہ کھول کر جھٹکے سے اسے باہر نکالا۔ آئی بیبی ایلیفینٹ، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر وہ غیر محسوس انداز میں کچھ پیچھے ہٹا۔ اپنی بارات کے یہاں آنے کا سوچ کر ہی اس نے جرجری لی۔ یہ ساری چیزیں پیچھے رکھ دیں رافیہ۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے پیچھے کھڑی میڈ کو اشارہ کیا، جو مختلف بیگ اور شاپر میں کھانے پینے کا خاصا سامان لیے کھڑی تھی۔ یا اللہ، ڈونٹ ٹیل می کہ تم اپنے گھر سے اپنے لیے اتنا پیٹرول لے کر جا رہی ہو۔ اتنا کھانا گھر سے ہی لے کر جانا تھا تو مجھ معصوم کی جان کیوں عذاب کی؟ بم کہیں کی۔ اتنا کچھ دیکھ کر فیضی کو اچھا سا جھٹکا لگا تھا۔ گدھے، تم ریان بھائی کے بھائی ہو ہی نہیں سکتے، ضرور کسی کچرے کے ڈبے سے اٹھایا ہے انہوں نے تمہیں، یہ رسم ہوتی ہے گدھے۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ اس کی ناقص عقل کو کوستی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک منٹ، تم نے گدھا کس کو کہا؟ وہ بھی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ اپنے پڑوسی کو، کندھے اچکا کر کہتی وہ روح کھڑکی کی جانب کر چکی تھی۔ ہاں پھر ٹھیک ہے۔ کیا تمہارا پڑوسی میں ہوں، مجھے کہا تم نے؟ اس کی بات پر گردن ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اسے سمجھ آیا کہ اس کا پڑوسی اس وقت وہی ہے۔ سمجھ آتی اس کا دل کی اپنے ساتھ بیٹھی 6 من کے ہاتھی کی اس چھوٹی بچی کو اٹھا کر باہر پھینک دے، پر سارا غم ہی تو اٹھانے کا تھا۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے کھڑی حفصہ پر پڑی، جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی زرد اور سلور رنگ کے امتزاج کے لباس میں نم نم سا وجود لیے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بیوٹیفل، اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے، اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی خوشبو اپنے اندر اتارتے خمار آلود لہجے میں کہا تھا۔ اس کے جھمکے پہنتے ہاتھ تھم سے گئے تھے، وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں جو ایک حسین سا چہرہ ہے، اس پر گیسوں دراز کا پہرا ہے۔ اس کے بالوں کو ایک سائڈ پر ڈالتے اس کے مزید قریب کر چکا تھا، اس کے ہاتھ سے جھمکے لیتا اس کے کانوں کی زینت بنایا۔ کل شب روح انور سے نقاب جو ہٹایا، تمام رات چاند اسے دیکھنے کو ٹھہرا ہے۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے تھوڑی سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا، وہ لرزتی پلکیں موند گئی تھی۔ قسمت نے ہمیں تیری جھولی میں ڈال دیا، چلو اب دیکھتے ہیں کیا سلوک تیرا ہے۔ 2 باری کنگن اس کی ہتھیلیوں میں سجاتا اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ حفصہ کی دھڑکن اس کی ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگی تھی۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک۔ اس کے کانوں کی لو کو چھوتا وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا۔ دلکش سی مسکراہٹ حفصہ کے لبوں پر ابھری تھی۔ پسند آیا؟ اس کی جانب جھکتے محبت سے پوچھا تھا۔ بہت بہت خوبصورت ہے، شکریہ، دھیمی آواز میں کہتی وہ اسے اپنے دل سے بہت قریب لگی تھی۔ نیچے چلیں، بچے انتظار کریں ناشتے پر۔ نم سے بالوں کو اس کے دوپٹے کے اندر کرتے اس نے نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ اس کے حصار میں پرسکون سی دروازے کی جانب بڑھی۔ سنو، یہ ساری چیزیں لے کر آ جانا اندر، اچھا؟ حاکمانہ انداز میں اسے کہتی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، سمجھی؟ باقی چیزیں خود لے کر آؤ، شاید اسی بہانے تمہارا وزن بھی کچھ کم ہو جائے۔ ساری چیزیں لے کر آؤ، خود تو ملکہ عالیہ ہو جیسے۔
وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ منہ چڑھا کر اس کے انداز میں بات دہراتا تب مسر سے اسے دیکھا۔ یہی سمجھ لو ملکہ ہی ہیں، 1 مہینے کی ماں بدولت۔ یہ سب کام رعایا کا ہی ہوتا ہے، کندھے اچکا کر کہتی شان سے وہ گاڑی سے اتری تھی۔ موٹی ملکہ، جاؤ نا اندر، لگ پتہ جائے گا، 1 مہینہ ایک ہی دن میں بگا دے گا فیضی اپنے گھر سے اس بیبی ایلیفینٹ کو۔ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اس نے شان سے چلتی اس لوکل ملکہ کو دیکھا۔ آگے کے منظر کا سوچتے خوشی سے اچلتے چوکیدار کو چیزیں نکالنے کا کہہ کر آگے بڑھا۔ مما بچاؤ، فیضی بچاؤ مجھے۔ اگلے ہی لمحے وہ بری طرح چینتی الٹے پیر اس کی جانب پلٹی تھی۔ اس کے پیچھے چھپتے کامتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تھام کر سہمی نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں جرمن شیفرڈ اپنی بڑی سی زبان نکالے نکیلے دانتوں سمیت اسے گھورتا بونک رہا تھا۔ وہ کیا ہے ملکہ عالیہ، یہ کام رعایا کا نہیں سپاہیوں کا ہوتا ہے۔ اب موٹی ملکہ تم اپنا بچاؤ خود کرو۔ اطمینان سے اس کے ہاتھوں سے شرٹ آزاد کرواتا وہ مسکراتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ فیضی کے بچے، تم مجھے اس کتے کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ نہیں سکتے، میں خون پی جاؤں گی تمہارا۔ بری طرح روتی وہ دھمکی دینا نہیں بھولی تھی۔ وہ چربی والا گوشت نہیں کھاتا اور خون تو تم میرا یوں بھی پیتی رہتی ہو۔ چوکیدار جو چیزیں رکھ کر آ رہا تھا اسے کتے کو باندھنے کا اشارہ کر کے اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے وہ دروازہ کھولتا اندر کی جانب بڑھا۔ فرحان بھیا، میں یہ بھی لے آیا ہوں۔ وہ ٹیبل پر سلیقے سے ساری چیزیں سجا رہا تھا جب ہاتھوں میں بڑا سا پورٹ تھامے ریبا بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، جسے اس نے بہت مشکل سے تھاما ہوا تھا۔ آج کے ہر کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ ارے میری جان، یہ پورا ہم ٹیبل پر نہیں رکھتے، یہ دیکھو میں اس میں سے پوریاں نکال چکا ہوں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ پورٹ تھاما۔ میں بہت سارا کھاؤں گا، داجان کی اسپیشل مارننگ ہے نا، داجان نے کہا تھا میں بھی ان کے لیے بہت اسپیشل ہوں۔ زور زور سے سر ہلا کر کہتی وہ پورا زور لگا کر اس کے ہاتھ سے وہ تھام کر ٹیبل کے بیچوں بیچ رکھ چکی تھی۔ فرحان سر تھام کر رہ گیا۔ اس کی ساری سجاوٹ کا اس کی بہن نے ایک جھٹکے میں بیڑا غرق کر دیا تھا۔ ریبا، یہاں بیچ میں ہم فروٹس رکھیں گے بیٹا، دیکھو بابی کے گھر سے بھی ناشتہ آ گیا ہے، یہ بھی سجانا ہے نا، انہیں اچھا لگے گا۔ اسے کچن میں رکھ دیتے ہیں، جب مزید ضرورت ہوگی ہم اور لے آئیں گے۔ اس کے سمجھانے پر بہت مشکل سے وہ راضی ہوئی۔ فرحان کی یہی خاصیت تھی کہ وہ ریبا کو اس کے ضدی ہونے کے باوجود بھی قائل کر لیتا تھا۔ فیضی، حریم کہاں ہے؟ فیضی کو اکیلے آتا دیکھ اس نے تشویش سے پوچھا۔ آ رہی ہے بھیا، جاگنگ کر رہی ہے۔ حریم کے ادھر سے ادھر بھاگنے کا منظر یاد کر کے سرشار سا ہوتا وہ چیئر کھینچ کر بیٹھا۔ میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گی گدے کدو۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے، دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں موجود پرس وہ پوری طاقت سے فیضی کو مار چکی تھی۔ فرحان نے حیرت اور پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہوا کیا ہے، کو بتائے گا مجھے؟ فرحان کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ شیرنی کی مانند فیضی پر جھپٹی۔ ہائے میرے بال، بھیا بچائے مجھے، بیبی ایلیفینٹ موٹی کہیں گی، چھوڑ مجھے، کالیہ کی ماں چھوڑ دے مجھے۔ فیضی مسلسل خود کو بیبی ایلیفینٹ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا جو اپنی پوری طاقت سے اس کے بالوں کو سر سے الگ کرنے کی در پہ تھی۔ کالیہ؟ کون کالیہ؟ اس کی بات پر حریم نے رک کر پوچھا۔ اسے صدمہ ماں کہلائے جانے پر نہیں، کالیہ کی ماں کہلائے جانے پر تھا۔ چھوٹے بھیم والا کالیہ، وہ بھی تمہاری طرح بارود کی بوری ہے۔ بال اس کے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود بھی کرہتے ہوئے وہ باز نہیں آیا تھا۔ کیا تم کالیہ؟ تمہاری آنے والی ساری جدی پوچھتے کالی ہوں، اللہ کرے تمہاری شکل کالی بینگن جیسی ہو جائے۔ وہ جو ایک ہاتھ سے اس کے بال کھینچ رہی تھی، اس کی تفصیل سننے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس کے بال کھینچ ڈالے۔ ارے حریم، کیا کر رہی ہو بچے، کیا کیا اس نے؟ فرحان نے جلدی سے فیضی کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تھینک یو بھیا، ورنہ میں نے تو آج اپنے بالوں پر فاتحہ پڑھ لیا تھا۔ ہائے میرے معصوم بال۔ ہامتا ہوا ہاتھ سے اپنے بالوں کے سلامت ہونے کی تصدیق کرتا وہ بنا دیر کیے فرحان کے پیچھے ہوا تھا۔ حریم دانت پیس کر رہ گئی۔ تم نے کیا کیا تھا؟ اس بیبی ایلیفینٹ کا بھلا ہی کر رہا تھا بھیا، اس کی جاگنگ کروا دی میں نے، جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کرنے کی زحمت نہیں کرنی تھی۔ فرحان کی بات پر وہ معصومیت سے بولا کر روتی ہوئی حریم کو دیکھ کر اسے جتنا افسوس ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ آج اپنے معصوم بالوں کا حشر دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ بھیا، اس نے گاڑی میں بھی مجھ سے اتنی بکواس کی، یہاں آ کر اپنا وہ منحوس کتا میرے پیچھے لگا دیا۔ حریم نے دانت پیس کر اسے دیکھا جیسے دانتوں میں اسے چبا رہی ہو۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تمہارے بھائی کے بال اکھاڑ دی اس موٹی عورت نے۔ ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی ریبا کو دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ میں تمہارے بال دیکھ کر ہنس رہا ہوں، تم بالکل مسٹر بین لگ رہے ہو، میرا فیورٹ، وہ بھی تمہاری طرح کیوں لگتا ہے؟ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی وہ اس کے قریب آئی تھی، اچک کر اس کے کھڑے ہوئے بالوں کو نرم ہاتھوں سے سنوارا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حفصہ کا ہاتھ ہمیں ریان نے سوالیہ نظروں سے ان سب کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں داجان، ٹام اینڈ جیری کا لائیو شو دیکھ رہا ہوں، وہ کھلکھلاتی ہوئی ریان کے سینے سے لگی۔ چھوڑیں انہیں، ان کا ہمیشہ کا ہے۔ آپ تو آئے ناشتے پر۔ ویلکم ٹو آر ہوم حفصہ بھابی،
ریان کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ایک ادا سے حفصہ کے آگے جھکا تھا۔ لفظ بابی پر وہ سرخ ہوتی ریان کے پیچھے ہوئی۔ شرمیلی سی دھیمی مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ ریان نے شوہی سے اس کی جانب دیکھا۔ ویلکم بابی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے مختلف پھولوں کا بہت خوبصورت سا گلدستہ اس کے جانب بڑھاتے وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی تھی۔ تھینک یو میری جان۔ اس کے انداز پر حفصہ نے بھی اس کے مقابل بیٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ ریان نے محبت سے اسے دیکھا۔ اس کا گڈا کسی کو بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ سارے پھول ان کے اپنے گارڈن کے تھے۔ گارڈننگ کا شوق ریبا اور ریان کا ہی تھا۔ ان کے شوق ہی کی بدولت ان کا گارڈن ایک بہت خوبصورت باغ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ گڈ مارننگ دا جان۔ سرخ گلاب ریان کی جانب بڑھاتے اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس نے اپنے محسوس انداز میں کہا تھا۔ دا جان کا گڈا یہ میرے لیے ہے۔ گلاب ہاتھوں میں تامے محبت سے اس کے گالوں پر اپنے گال رگڑے۔ دا جان۔ اس کی شیو کی چبھن اپنے گالوں پر محسوس کرتی وہ کھلکھلائی تھی۔ حیدر نہیں آیا؟ سب کے بیچ حیدر کو نہیں پا کر ریان کو واقعی جھٹکا لگا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی نہیں آئے گا۔ اس نے جو آپ سے کہا ہے وہ کر رہا ہے، فرحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کل اس کے کال کرنے پر حیدر نے اس سے معذرت کر لی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ ریبا کے گرد حصار باندھ کر جیب سے فون نکالا، رنگ جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بھاری آواز ابھری۔ تو آیا کیوں نہیں حیدر؟ یار اتنا وفا ہے اپنے یار سے۔ وہ کرب سے بولا تھا۔ اپنی زندگی کے اتنے اہم موقع پر اس کی غیر موجودگی بہت کھل رہی تھی اسے۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، آفس میں ہوں اس وقت، تو آج گھر ہی رہ، آ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا یہاں سب۔ اس کی بات کا سنجیدگی سے جواب دیتے اس سے ایک ہی جملے میں سارے جواب دے دیے تھے۔ فون سپیکر میں ہونے کی وجہ سے سب نے سنا تھا۔ ریبا نے بے چین ہوتی نظروں سے فون کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے فرحان کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اپنی بہن کی بے چینی دیکھی۔ حیدر تو میری، اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ خیر ہے بھائی، مان جائے گا، وہ غصے میں ابھی۔ اسے تسلی دیتے اس نے باقیوں کو ناشتے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریان نے افسردگی سے ریبا کی جانب دیکھا جو دونوں ہاتھوں کو اس کے گرد پھیلائے اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ میرا بچہ آ جائیں۔ چیئر کھینچ کر اسے بٹھایا، خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ حفصہ نے ایک نظر ان پر ڈالی، خود بھی دوسری سائڈ بیٹھنا چاہا۔ اس سے پہلے ریان اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنی دوسری سائڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے آ بیٹھی تھی۔ اب سے آپ کی یہی جگہ ہے۔ ریبا کے منہ میں پوری کا ایک ٹکڑا ڈال کر اس نے حفصہ کی پلیٹ میں چیزیں نکالی۔ ریان بس کریں۔ اسے مسلسل پلیٹ میں مختلف چیزیں ڈالتے دیکھ اس نے اسے روکنا چاہا۔ ٹھیک طرح کھائیں۔ انداز میں گہری سنجیدگی لی اس نے حفیف انداز میں کہا۔ حفصہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ وہ ساتھ ہی وقفے سے ریبا کے منہ میں نوالے ڈال رہا تھا۔ آپ لوگ ہمیشہ اتنا ہی کھاتے ہیں؟ فیضی کو ساتویں پوری اطمینان سے اٹھاتے دیکھ حفصہ نے ڈرتے ڈرتے ریان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پلیٹ ابھی تک وہ آدھی بھی نہیں کر پائی تھی۔ حریم سمیت وہاں سب کی خوراک ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کی بات پر ان سب کا مشترکہ قہقہا گونجا۔ ہاں حفصہ، ہم اتنا ہی کھاتے ہیں۔ فرحان نے مسکراہٹ دبائی۔ بابی ہم سب ٹارزن کی اولاد ہیں، ایک دن میں ہم 26 روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ فیضی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ 26۔ وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح کھانستی حیرانی سے ان سب کو دیکھا۔ وہ سب کہیں سے بھی نہیں لگتے تھے کہ اتنا کھاتے ہیں۔ آرام سے، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی کمر سولاتے ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ناشتے کے بعد وہ خاموشی سے لان میں آ گئی تھی۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے دھوپ بلی لگ رہی تھی۔ بلیو می، حیدر کی جان، حیدر آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ نرم گھاس پر پیر رکھتے اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی جھولے پر آ بیٹھی تھی۔ ان بالوں کو تھوڑا سا بڑا کر لیں بیوی۔ ایک اور سرگوشی نے کانوں میں رس گھولا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بالوں کو چھوا۔ بڑھا لوں گا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ریان کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کی جانب آیا۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ حیدر کو مس کر رہا ہے میرا گڈا؟ اس کے نزدیک آ کر اس کے بال پر لب رکھے وہ اپنے گڈے کی شکل سے ہی پہچان سکتا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑا سا، اس کے سینے میں منہ چھپائے روندے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ریان نے سردی سے اسے خود میں بھینچا۔ وہ کہتی یا نہیں کہتی وہ سمجھ رہا تھا۔ معاملہ تھوڑا تھوڑا نہیں تھا، آگ دونوں جانب برابر لگی تھی۔ پریشان نہیں ہونا ہے، آئے گا وہ۔ اس کے گالوں پر لب رکھتے اسے نرمی سے تھام کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ کافی کا مگ تھامے وہ اپنے اپارٹمنٹ کے بالکنی میں کھڑا تھا۔ سرد ہوا اس کے وجود سے ٹکراتی اس کے اندر وبال کو کم کر رہی تھی۔ سامنے اسٹینڈ پر کینوس سیٹ کیا ہوا تھا۔ وقفے سے کچھ سوچتے وہ کینوس پر رنگ بکھیر رہا تھا۔ میں بہت خفا ہوا ہوں۔ اس کی خفا سی صورت نظروں کے سامنے گھومی۔ کل سے اس نے اپنی ریبا کو نہیں دیکھا تھا۔ اندر ایک وبال اٹھ رہا تھا جو کسی صورت نہیں تھم رہا تھا۔ آپ سے بھی تھوڑا تھوڑا پیار کرتا ہوں۔ معصومیت بھرا اس کا انداز، وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔
بریسلیٹ کلائی میں سجائے، آنکھوں میں ستارے لی وہ خوبصورت منظر، اس نے کینوس پر خوبصورتی سے رنگ بکھیرے۔ درد ہوا ہے؟ اپنے چہرے پر اس کی نرم انگلیوں کا لمس اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بیوی آپ تو جان لے لیں گی یار۔ وہ مسکرایا تھا۔ ریبا مرتضی اس کا نشہ بن چکی تھی، وہ نشہ جو جیتے جاگتے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دن کی اس کی دوری، اس کی سانس تھم رہی تھی۔ کافی کاری سپ لیتے اس نے پینٹنگ پر نظر ڈالی جو مکمل ہو چکی تھی۔ پینٹنگ میں 2 مناظر دکھائے گئے تھے۔ ایک جانب ایک باغ کا منظر تھا جس کے مرکز پر لگے جھولے پر وہ پھولے گالوں والی گڑیا روح موڑے بیٹھی تھی۔ سورج کی سنہری روشنی میں اس کے گال دمک رہے تھے۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ایک شخص کو بیٹھا دکھایا گیا تھا۔ حیران کن چیز وہ خون تھا جو اس شخص کے وجود سے نکلتا دوسری جانب بنجر زمین پر لگے ایک ہرے بھرے پودے میں جا رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ شخص اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ آپ حیدر اکمل کی دھڑکن ہے ریبا، آپ کی دوری میں دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ فون پر آتی کال نے اس کا ارتکاز توڑا۔ فرحان کی کال تھی۔ فرحان بول۔ تو نے کیا لگا رکھا ہے حیدر؟ رخصتی چاہتا ہے نا؟ تاریخ لے لے انکل آنٹی کے ساتھ آ کر، اپنی بیوی کو خود منانا۔ پر یوں تو نہیں کر، صبح سے گھر کا ماحول عجیب ہوا پڑا ہے، بھائی الگ اپسٹ ہے، ریبا الگ خاموش سی ہو گئی ہے۔ فرحان کی بات پر اس نے پیشانی مسلی۔ میری ریبا کیسی ہے فرحان؟ اس کے لہجے میں تھکن در آئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ صبح سے اپنی فش کو دیکھ رہی ہے، آج بہت خیال رکھ رہی ہے، 2 دفعہ پانی چینج کر چکی ہے، بار بار کھانے کا پوچھ رہی ہے، رات سوئی بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ فرحان نے تفصیلی جواب دیا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی۔ تو ریبا سے یوں دور نہیں ہو حیدر، وہ بہت معصوم سی ہے، اپنی فیلنگز خود نہیں سمجھ پاتی ہے، اظہار تک تو بعد میں بات پہنچے گی، تجھے اپنے لیے اس کی فیلنگز خود ریلائز کرنی ہوگی۔ فرحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ان سے قریب ہونے کے لیے تو کر رہا ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اگلی صبح مسلسل ہوتے شور پر اس کی نیند ٹوٹی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کرنا چاہا، بیڈ کی دوسری سائڈ پر حفصہ کو موجود نہیں پا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ اٹھا تھا۔ کچن سے آتی آواز پر وہ سیدھا کچن کی جانب بھی بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر لبوں کے کنارے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ آرام سے فیضی، پانی زیادہ ہو رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی کوہنیوں سے بال چہرے سے ہٹاتے حفصہ ہنستی ہوئی فیضی کے ہاتھ سے پانی کی کیٹلی تھامتی بڑی سی پرات میں وہ آٹا گوندھ رہی تھی، جبکہ فیضی آہستہ آہستہ وقفے سے اس میں پانی ڈال رہا تھا۔ کتنا پیارا آملیٹ بنا رہا ہوں نا میں، ہے نا حفصہ؟ کچھ دوری پر ریبا زور و شور سے سر ہلاتی انڈا پھینٹ رہی تھی جو پیالے میں کم اور اس کے ارد گرد زمین پر زیادہ گر رہی تھی۔ ریحان نے مقبل سے اسے دیکھا۔ کل وہ حیدر کے نہ آنے کی وجہ سے کافی افسردہ تھی۔ آدھی رات تک وہ ریبا کے پاس ہی تھا۔ اس کے گہری نیند سونے کے بعد ہی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ آج اسے یوں سب کے ساتھ دیکھ کر وہ تھوڑا سا مطمئن ہوا۔ بہت پیارا، تم بناؤ یہ، ہم دا جان کو کھلائیں گے، فیضی نے دانت نکالتے کہا۔ بالکل، دا جان کے گڈے کی بنائی ہوئی چیز دا جان ہی کھائیں گے، میری جان فرحان بھائی کو کھلائے گی۔ فرحان بھی اس کی جانب جھکا۔ زور و شور سے سر ہلا کر ریبا نے اس کے گال چومے تھے۔ حفصہ اب کیا کروں؟ انڈے میں لترے ہاتھوں سے پیالہ تھامے اس نے حفصہ سے آگے کا کام پوچھا تھا، جو خود بھی بہت مزے سے کچن کی حالت بگاڑ رہی تھی۔ تم لوگوں کا یہ کھیل بھائی نے دیکھ لیا نا تو جان لے لیں گے، انہیں گندگی بالکل پسند نہیں ہے۔ فرحان نے انہیں مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ ہم ڈرتے تو نہیں آپ کے بھائی سے؟ بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ نہیں فیضی، تمہاری بھابھی ہے نا، بھائی ناشتہ ہی تو بنا رہے ہیں۔ ریحان کو اس کے پیچھے کھڑے دیکھ کر ریبا نے زور زور سر نفی میں ہلا کر اسے خبردار کرنا چاہا۔ ریبا تم بھی پریشان نہیں ہو بیٹا، فیضی کو تسلی دیتے اس نے سر ہلاتی ریبا سے کہا تھا۔ بالکل بڑی بھابھی ہیں فیضی تمہاری، جو تمہارے بھیا سے بالکل نہیں ڈرتی، تمہیں تو بچا ہی لیں گی۔ کیوں حفصہ؟ پرسکون انداز میں کہتے وہ بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں نا، وہی تو میں بھی، وہ جو ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی محسوس آواز پر زبان دانتوں تلے دباتی آنکھیں بند کر کے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب گھومی۔ آپ؟ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سب سائڈ سے نکل چکے تھے۔ ان سب کی خود غرضی پر آنکھیں بھیگ اٹھی تھی۔ اوہو، آپ تو بالکل نہیں ڈرتی میرے گڈے کی بھابھی۔ اس کے آٹے سے بھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لی اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ میں تو سب کے ساتھ، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ان سب کے اسے چھوڑ کر جانے کا غم نہیں ختم ہوا تھا۔ ہاں تو میری جان بڑی بھابھی ہے نا آپ، تو بچائیں نا انہیں۔ چہرے پر آتی چند لٹوں کو پھونک مار کر چہرے سے ہٹایا۔ بچا رہی ہوں نا، آپ نے تو مجھے ہی پکڑ لیا ہے۔ داجا میری شرٹ نکال دیں، انڈے نے گندا کر دیا۔ دونوں ہاتھوں سے شرٹ کو کھینچتی ریبا کچن میں داخل ہوئی تھی۔ حفصہ پیچھے ہٹی تھی۔ آجا میرا بچہ بھی نکال دیتے ہیں۔ اس کے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ریحان نے ہنستے ہوئے پیچھے دیکھا، جہاں اب کچن خالی تھا۔ دا جان کا بچہ، یہ لیں شرٹ، جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جائیں۔ اچھا، اس کے بالوں کو بگاڑتا وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکلا۔ نیچے حفصہ نے فیضی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔
ٹھیک طرح سے کھاؤ تو فرحان، اسے عجلت میں ناشتہ کر کے نکلتے دیکھ ریان نے ٹوکا۔ بھیا امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آپ نہیں ہوں گے حیدر اکیلا پڑ جائے گا، 9 بجے تک پہنچنا ہے مجھے۔ کھڑے کھڑے جوس پی کر ریبا کو پیار کرتا ایک ہاتھ سے کانوں کو ہاتھ لگاتے اس نے حفصہ کی جانب دیکھا جو سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ راستے میں بھی مسلسل حیدر کی کالز آ رہی تھی جنہیں اس نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اس نے خود ہی حیدر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون اٹھا حیدر، فون اٹھا لے بھائی، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ تیزی سے انٹرنس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ جو فون کان سے لگائے عجلت میں گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا جب کسی نرم سے وجود سے زوردار ٹکر کے باعث موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ساتھ ہی وہ وجود بھی زمیں بوس ہوا تھا۔ چھوٹے بچے کی رونے کی آواز پر وہ اس جانب متوجہ ہوا۔ سفید چادر میں اپنا پورا وجود چھپائے وہ ایک لڑکی تھی۔ اس سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی گود میں موجود وہ چھوٹا سا بچہ گر گیا تھا۔ شکل سے وہ 22-23 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ معذرت، اب ٹھیک ہے؟ وہ فوراً ہی جھکا۔ بچے کو چوٹ نہیں لگی تھی لیکن وہ شاید اس کے رونے کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ خود بھی روتی اسے جا بجا چوم رہی تھی۔ چادر سرکنے پر اس کی نظر اس کے دائیں گال کے نشان پر پڑی۔ اس کی نظر ایک پل کے لیے اس نشان پر ٹھہر سی گئی تھی جو گال سے شروع ہو کر کان کی لو تک جا رہا تھا۔ دیکھیں آپ اس طرح روئے نہیں، کہیں چوٹ آئی ہے تو پلیز میرے ساتھ ہسپتال چلیں۔ اسے اپنے بچے کے ساتھ یوں روتے دیکھ اب صحیح معنوں میں وہ پریشان ہوا تھا۔ اس بچے سے زیادہ وہ خود رو رہی تھی۔ اپنی عادت کے برعکس وہ اسے کافی زیادہ رعایت دے چکا تھا۔ اب اس کی برداشت کی حد ہو رہی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز، اتنی دیر میں پہلی بار بولی تھی۔ بچے کو ساتھ اٹھانے کی کوشش میں دوبارہ نیچے گری۔ اے لڑکی بہت ہو گیا، بالکل چپ، اب آنسو نہ گرے تمہارے، اٹھو چلو۔ اس کی برداشت یہیں تک تھی، اتنا تو اپنی ریبا کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس گول مٹول سے بچے کو جھک کر گود میں اٹھاتے اس نے بازو سے پکڑ کے اس کی ماں کو بھی کھڑا کر دیا تھا جو اب آنکھیں نکالے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سادہ سے لان کے جوڑے میں سفید چادر اپنے پورے وجود کے گرد پھیلائے چادر کو کھینچ کر وہ آدھا چہرہ چھپا چکی تھی جس سے وہ نشان اب چھپ گیا تھا۔ لڑکی جلدی بولو، کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس کی خاموشی محسوس کرتے وہ بیزاری سے بولا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے اپنا وقت برباد کیوں کر رہا ہے۔ میرا بچہ مجھے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھی تو اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، شاید گرنے کی وجہ سے اس کے پیر میں چوٹ آئی تھی۔ پھر سے گرا دو گی تم اسے؟ بتاؤ مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ گول مٹول سا بچہ اس کی گود میں اطمینان سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، دماغ جگہ پر ہے آپ کا؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ملے ہوئے، اب مجھے کہہ رہے ہیں میرا بچہ میں گرا دوں گی؟ فرحان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو کچھ لمحے پہلے سہمی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنا بچہ اس کی گود سے لے چکی تھی۔ ہاتھ ٹھیک ہے مما کا بیبی، میری جان۔ اس کی گود سے لیتے ہی اس کی گالوں کو چومتی فرحان کو سراسر نظر انداز کرتی وہ اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ عجب احسان فراموش لڑکی ہے، وہ بھی بڑبڑاتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ شام کی چائے کے بعد وہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی سرد ہوائیں ماحول کی ہنکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ فرحان کے ساتھ بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی جو اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس گھر کے مکینوں نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ اپنی قسمت پر ناساں تھی۔ فرحان اور فیضی سے اس کی بہت اچھی بانڈنگ پہلے بھی تھی، اب وہ مزید کلوز ہو گئی تھی۔ داجان کا گڈا داجان کے علاوہ کسی سے بھی بیسٹ والی فرینڈشپ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تھوڑی تھوڑی والی دوستی اس سے بھی اس نے کر لی تھی۔ حیدر سے بات کی ہے میں نے آج بھی، وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھا ہے۔ ان سب کے باری باری بہت اصرار کرنے پر بھی حیدر نہیں گھر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے بعد ماما بابا کے ساتھ رخصتی کی تاریخ لینے آئے گا۔ بھائی انہیں کہے نا ریبا بہت اپسٹ ہو جا رہی ہے۔ خفصہ نے بھی ریبا کی افسردگی محسوس کی تھی، اسے اب اس کی بیوی بلائے گی۔ فرحان نے نفی میں گردن ہلائی۔ ریان نے اپنے دن کا بیشتر حصہ اپنے گڈے کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اس وقت بھی وہ ریبا کی فرمائش پر فیضی اور ریبا کے ساتھ قریبی سٹور تک گیا تھا۔ ارادہ رات ڈنر کے لیے بھی کچھ لیتے ہوئے آنے کا تھا۔ داجانی میں پورا کھاؤں گا اور اس میں سے تھوڑا حفصہ سے شیئر کر لیں گے۔ وہ ایک لارج پیزا کا باکس ہاتھوں میں تھامے اپنے لیے الگ کرتی باقی کے 2 باکس بھی فیضی کے ہاتھوں میں پھینک چکی تھی۔ ریبا کی بچی میں کوئی اسپائڈر مین نہیں ہوں جو ایک کے بعد ایک باکسز مجھ پر پھینک رہی ہوں، مطلب حد ہی ہو گئی، مجھے حالی ٹرالی سمجھ لیا ہے۔ وہ جو پہلے کافی ساری چیزیں تھامے آ رہا تھا مزید 2 باکس آنے پر گرتے گرتے بچا۔ میرا بچہ سب آپ کا ہے، جو چاہے لے لینا۔ اس کے پھولے گالوں کو چوتا وہ گاڑی کی کیس بھی فیضی کی جانب پھینکتا خود بھی ریبا کے لیے لان میں ہی آ گیا تھا۔ سامنے حفصہ کو بنا کسی گرم کپڑے یا شال کے دیکھ کر اس کا موڈ اچھا سا خراب ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ فرحان اور حفصہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ فرحان بھیا اب آپ کے بھائی کو کس بات پر غصہ آیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فرحان کی جانب دیکھا جو خود بھی مسکراہٹ دبائے اس کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا یہ تو تم جاؤ گی تو پتہ چلے گا۔
جاؤ اب جلدی، فرحان نے اشارے سے اسے کھڑا ہونے کا کہا۔ نہیں، فرحان بھائی غصے میں ہیں، وہ پتہ بھی نہیں کیوں کر رہے ہیں غصہ۔ جس انداز میں ہو گیا تھا وہ مر کر بھی اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ پاگل لڑکی، کچھ نہیں کریں گے، جاؤ اب جلدی، پوچھو کیوں ناراض ہے؟ فرحان نے اسے دلاسا دیا۔ حقیقت میں حفصہ کو ریان سے اتنا ڈرتے دیکھ وہ بامشکل ہنسی ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس کے سمجھانے پر وہ پوری ہمت جٹا کر کمرے کی جانب بڑھی۔ ریان، کمرے میں داخل ہو کر اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا جو الماری میں سر دیے شاید کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ریان کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، ڈرتے ڈرتے اسے مخاطب کیا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ریان اس طرح نہیں کرے نا پلیز۔ اس کی خاموشی پر سسکتی ہوئی وہ اس کے شانے سے سر ٹکا گئی تھی۔ وہ جسے تھوڑا اور تنگ کرنے کے موڈ میں تھا اس کی جانب گھوما۔ حفصہ، رونے کیوں لگی ہیں آپ؟ میں تو بس شال لینے آیا تھا آپ کے لیے، اتنی ٹھنڈ میں بنا کسی گرم کپڑے کے اب لان میں بیٹھی تھی۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جب ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تو ایسے کام کیوں کرتی ہیں؟ کہا بھی خیال رکھا کریں اپنا۔ اتنی ٹھنڈ ہے بھائی، ریبا کو 2 کپڑے پہنائے ہوئے ہم نے اور اب ٹارزن بنی بیٹھی ہیں۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے شال اس کے شانوں پر پھیلاتے وہ اپنے محسوس انداز میں بولا تھا۔ اب یوں خفا نہیں ہوا کریں۔ سو سو کرتی شال کو ٹھیک سے اپنے گرد لپیٹتی وہ اسے میٹھی سی گستائی پر اکسا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ ریان، یہ چیٹنگ ہے۔ اس کے عمل پر سرخ ہوتی وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ کوئی چیٹنگ نہیں ہے، وہ تو آپ کا کام ہے، صبح سے ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ دوبارہ اسے کھینچ چکا تھا۔ میں فیضی کے ساتھ تھی، وہ منمنائی تھی۔ اب شور کو کافی ملے گی؟ جی ابھی لے آتی ہوں۔ رائے فرار دیکھتی وہ جلدی سے کہتی دروازے سے گم ہوئی تھی۔ نیچے لاؤنج میں لے آئیں۔ پیچھے کمرے میں اس کا کہکہا گونجا تھا۔ مجھے تم لوگوں کے حوالے کچھ کرنا ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھی ریبا کو خود سے قریب کرتے اس نے سب کو مخاطب کیا۔ میری بیوی؟ فیضی نے فوراً ہی اپنے مطلب کی بات کی۔ فرحان کے آنکھیں دکھانے پر سوری کرتا جلدی سے سیریس ہو کر بیٹھا تھا۔ یہ ماما کے زیورات ہیں، یہ پہلے تائی امی کے پاس تھے، جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو تائی امی نے میرے حوالے کر دی تھی۔ حفصہ کے ہاتھوں سے کپ لے کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھایا۔ یہ سارے زیورات میں ریبا کو دینا چاہتا ہوں، پر ظاہر اپنی چیزوں پر میرا اختیار ہے۔ تم لوگ سمجھدار ہو، اپنی چیزوں کا فیصلہ خود کرو۔ ان دونوں سے مخاطب ہوتے اس نے حفصہ کی جانب دیکھا جو مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ 4-5 بھاری ڈبے اٹھا کر اس نے ریبا کی گود میں رکھا جو نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر فیضی خاموشی سے اٹھا تھا۔ ریان کے ہاتھ سے باقی کے باکس بھی لیتے ریبا کے سامنے رکھتا اسے سینے سے لگایا تھا۔ یہ ہماری جان ہے بھیا، ہمارے بیچ کبھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ کیا ہمارا اور کیا اس کا ہے، ہماری ہر چیز اس کی ہے۔ اس کے پھولے گالوں کو زور زور سے چومتا وہ ریان اور فرحان دونوں کو حیران کر گیا تھا۔ ریان نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آج اس کی تربیت جیت گئی تھی۔ سنا ہے رائے گانی کی کہانی لکھ رہے ہو تم، کہاں سے لفظ لاؤ گے، عبارت کیا بناؤ گے، جو لہجے میں ہے دکھ کا ذائقہ کیسے چھپاؤ گے، اگر تحریر لکھو گے محبت کی گواہی سے، جدائی کی سیاہی سے، قلم کی آنکھ روئے گی، سبھی اسلوب سارے استعارے روٹ جائیں گے، جو دل پر بند باندھے ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے، کسی لکھ کر مٹائی سطر پر جب دھیان ٹھہرے گا تو ایک بے نام رشتہ زیست کا عنوان ٹھہرے گا، اسے جٹلاؤ گے کیسے، بیان کر پاؤ گے، اذیت کے حوالوں کو، محبت کی مثالوں کو، کسی کردار کے دل پر پڑے زخموں کو، چھالوں کو، بکھرتے خواب لکھو گے، کہانی میں جہاں پر ہجر کا تم باب لکھو گے، کہو ہے تاب لکھو گے، کہانی میں عموماً آری صفحے پر آ کر ہی دلوں کے چاک سلتے ہیں یا ورثے دکھ کے ملتے ہیں، مگر تم کھول بیٹھے ہو یہ صفحہ شام سے پہلے، مقام صبر سے پہلے، خدے الزام سے پہلے، کہانی ختم ہی کرنی ہے اگر انجام سے پہلے، تو یہ بھی فیصلہ کر دو کہ ہم لکھیں تو کیا لکھیں تمہارے نام سے پہلے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ ریان کچھ دیر پہلے ہی اسے سلانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا تھا۔ دا جان اندھیرے میں ہاتھوں کو بیڈ پر ادھر ادھر مارتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ آج وہ اپنے کمرے میں سوئی تھی، اس وجہ سے فیضی اور فرحان بھی اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ دا جان کسی کی آواز نہیں سنتے وہ بری طرح خوف زدہ ہوتی، اب رو رہی تھی۔ حیدر، سرگوشی کی سی آواز میں کہتی اپنے تکیے کے نیچے سے فون نکالتی۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے حیدر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ جو کمرے سے منسلک بالکنی میں کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ فون کی بیپ پر سکرین بیوی کا نام جگمگاتے دیکھ اس نے جلدی سے کال ریسیو کرتے
اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 12 کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر ریبا کی کال دیکھتے وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ ریبا کیا ہوا میری جان، سب ٹھیک ہے؟ چھوٹتے اس نے بےتابی سے کہا۔ حیدر میں بہت ڈر رہا ہوں حیدر، بہت اندھیرا ہو رہا ہے۔ اس کی سہمی آواز پر حیدر کی رہی سی جان بھی ہوا ہوئی تھی۔ میری جان، ریبا بات سنیں پلیز، ڈرے نہیں پلیز میری جان، میں ابھی آ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوا، میں بس ابھی پہنچا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ اس کی ریبا رو رہی تھی، اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ سوچ کر ہی اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے۔ میں اکیلے ہو گیا ہوں، وہ سسکیاں لیتی کہہ رہی تھی۔ نہ میری جان، بس ابھی پہنچ گیا میں، گاڑی پوری سپیڈ سے بھگاتے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ 40 منٹ کا سفر 15 منٹ میں طے کرتا۔ وہ ان کے گھر پہنچا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، سب اس وقت سو رہے تھے۔ فرحان اور ریان کو میسج سینڈ کرتا وہ تیزی سے ریبا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندھیرے میں اس کی سسکی گونجی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے اس کی نظر ریبا پر پڑی تھی جو بیڈ کے نیچے سہمی سی بیٹھی گھٹنوں میں سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ ریبا، حیدر نے تڑپ کر پکارا۔ وہ بری طرح روتی اس کے ساتھ لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فرحان اور ریان بھی پریشان سے کمرے میں آئے تھے۔ اس کے ساتھ لگی کامتی ہوئی ریبا کو دیکھ کر ریان تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ وہ اندھیرے میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ دا جان، ریان کو دیکھتے وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آپ نہیں تھے، میں آواز دے رہا تھا، میں نے آواز دی، آپ نہیں تھے، اندھیرا تھا۔ میرا بچہ، بس سب یہی ہیں، سب آپ کے پاس بیٹھے ہیں میری جان، سب یہی ہیں۔ اس کے لبوں سے پانی لگاتے اس نے بیڈ پر بٹھایا۔ حیدر کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ ہولے ہولے کامتی ریان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی موجودگی اپنے نزدیک محسوس کرتی حیدر کے ایک ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ باقی کی پوری رات ان تینوں نے اس کے پاس بیٹھ کر گزاری تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کا ہاتھ تھامے یوں بے خبر سوئی ہوئی اس کی زندگی اس کی دھڑکنیں روکنے کے در پہ تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا ریان دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سامنے ہی فرحان بیٹھا ان دو مردوں کو دیکھ بلکہ گو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو محبت کرتے دیکھا تھا، محبتوں کو پاتے دیکھا تھا، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، مگر ریبا مرتضیٰ کے حصے میں جو محبت آئی تو وہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتی۔ بات محبت سے کہیں زیادہ آگے کی تھی۔ وہ عشق تھی ریان مرتضیٰ کی، وہ دیوانگی تھی حیدر اکمل کی، وہ خود بھی سراپا محبت تھی اور ان سب کی محبتیں بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کیا کرتی تھی۔ تو یہ رہی ایپیسوڈ نمبر 6 آف جانم، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ میری کاوش پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔